इंटरेस्ट भी है, ना सिर्फ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बल्कि वो अपनी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए हर नाइंसाफ़ी पे मबनी फ़ैसले फरमा रहे हैं। लिहाजा उनसे पहले भी गुजारिश की थी और अब भी गुजारिश है, आर्टिकल 63A के हवाले से जो दो हमारी गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश ये कि वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो प्रीवियस कमेटी है उसका फ़ैसला बरकरार रखें, नंबर 1। नंबर 2, वो इस हवाले से जिस तरह प्रपोज़ किया है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज ने, या फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुप्रीम कोर्ट की, या फुल कोर्ट में ये मैटर रखें। क्योंकि हम पहले भी, आपको याद होगा, पिछले साल ये कहा करते थे कि ये अख्तियार अगर इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट को दे देंगे तो ये अदलिया को इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी। लिहाजा अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट करनी है तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट की होती तो आज ये इस तरह के फ़ैसले, इस तरह के आर्डिनेंसेस कम से कम हमारे सामने ना आते। अब इससे जो काजी फाइसा साहब ने ख़त लिखा है, ख़त का जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, इससे ये जो तासुर मिलता है वो ये कि इसका मतलब ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब एक इंडिपेंडेंट जज थे और हैं, और उनकी इंडिपेंडेंट राय से आपका इत्तेफाक नहीं था। बज़ाहिर ये लगता है कि गवर्नमेंट और आपने मिल के उनको वहाँ से निकालने के लिए, कमेटी से निकालने के लिए आपने आर्डिनेंस में तरमीम कराई है, जो कि आपकी अपनी जो कमिटमेंट थी इन दी कोर्ट, आपने उससे वायलेट किया है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा ये है कि जब तक कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फ़ैसला ना आ जाए, आप आर्टिकल 63A के ऊपर केस न लगाएं। नंबर 2, आपको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, चूँकि इसके ज़रिए जो आइनी तरामीम का सो कार्ड कच्चा और पक्का मुसवदा चल रहा है उसके डायरेक्ट आप बेनिफिशरी हैं। लिहाजा आप आर्टिकल 63A की ऐसी तशरीह करके आप आइनी तरामीम के लिए राह हमवार करना चाहते हैं ताकि कल कला लोटा करेसी आए, लोटे पैदा किए जाएं, या उनके ऊपर दहशत तारी करके, लोगों को अगवा करके, MNAs को अगवा करके उनसे स्टैम्प कराई जाए और वोट लिया जाए, ताकि आपकी एक्सटेंशन हो सके, या सो कार्ड गैर आइनी अदालत बना के उसका आपको सरबराह बनाया जाए। लिहाजा इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी आपको इस केस में नहीं बैठना चाहिए। और उसके साथ जो परसों हमारे PTI के वर्कर्स ने, PTI के टाइगर्स ने और इमरान खान के सिपाहियों ने जो रावलपिंडी में एक अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं उन सब दोस्तों को जिन्होंने आज भी जेलों में बंद हैं या कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ। और इनकी बेईमानी और इस कठपुतली हुकूमत की आप ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी और ग़ुलाम पुलिस की हरकतें देखें। एक 80 साला खातून जो एक मज़ार पे हाज़री के लिए आई, जब उसको पता चला कि इमरान खान का आज कॉल है, वो वहाँ एहतजाज करने पहुँची है। 80 साला खातून को भी इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे में डाल दिया। उनकी नज़र में मैं तो दहशतगर्द हुई हूँ, 9 पर्चे मेरे ख़िलाफ़ हैं। और परसों जब हम गाड़ियों पे जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में मैं, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब, और हमारा हक हासिल है कि हम किसी भी रोड पे जा सकें, हमें रोड के मिडल में हमें रोक दिया गया, हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई, हमारे वर्कर्स को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। हम एहतजाज पे जाना चाहते थे, हमारा हक है। अब इस्लामाबाद पुलिस का क्या जुर्म किया हमने कि वो कहते हैं कि जी हम आपको गिरफ़्तार करेंगे। और जो कुछ उन्होंने किया, जिस अंदाज से यहाँ बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी का इंशाअल्लाह एहतसाब होगा। मैं इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और उनके नीचे कारिंदे, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो वक्त करीब है, वो वक्त करीब है कि जब ये करप्ट सिस्टम ख़त्म होगा, इस करप्ट सिस्टम के ख़ात्मे के साथ हो या इस दौरान हो, हम आज़ाद अदलिया से तुम्हारा एहतसाब कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला तुम एहतसाब के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, ये गैर आनी और फस्तायत में मबनी जो हरकतें हैं, उनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम अपने वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे
اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا احتساب بھی کریں گے۔ اس وقت ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، اور میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے، اور عوام کے پیسے سے آپ کو ہم بندوق اور گولی خرید کے دیتے ہیں۔ عوام کے پیسوں سے آج 2800 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں، 2800 ارب روپے، جبکہ غریب آدمی آج بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہا ہے۔ ہم 2800 ارب روپے اس لیے نہیں دیتے کہ قیمتی ویگو ڈالے خریدو اور ان میں اپنے ہی شہریوں کو مارو۔ یہ ظالم تو ہو سکتا ہے، یہ یزیدیت کا اصول تو ہو سکتا ہے، یہ حسینیت کا اصول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں یزید تھا، حسین ہے۔ تم آج اپنے ہوش کے ناخن لو، یہ آپ کے سمجھنے کا مقام ہے۔ عوام آپ کی تمام تر فسطائیت کے باوجود کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، آج کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو یہ فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ آپ نے اگر اپنی طاقت کو، اپنے شیروں کو، اپنی فورس کو خراب کرو گے تو نقصان یہ ہوگا، کل آپ کے بارڈرز پہ بیٹھنے والے وہ گیدڑ آپ پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ ان کو دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج پی ٹی آئی کے شیروں کو، عمران خان جو ایک اس وقت موسٹ پاپولر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ اس سے جاؤ، آپ اس سے معافی مانگو۔ وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ ذاتیات پہ کبھی بلیو نہیں کرتا۔ لیکن اس ملک کی قوم اور ورکرز اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ جن کٹھ پتلیوں کو آپ نے آج مسلط کیا ہوا ہے، نہ ان میں اخلاقی جواز ہے، نہ وہ سیاسی جواز ہے، نہ آئینی اور قانونی جواز ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اقتدار میں رہیں۔ وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ شخص جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کو بڑی چاہ سے آپ لائے تھے، کیپٹن صفدر کے بقول بڑی آپ کے ہاں گفت و شنید ہوئی تھی، جس کو عمران خان نے لندن پلان کا نام دیا ہے، آپ ان کو لائے تھے، لیکن وہ کبوتر اڑانے کی بجائے اس کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ اور آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستانی، ہر پاکستان کا شہری اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ اشتہار گمشدہ لگاؤ کہ وہ ہے کدھر۔ نہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ۔ ہاں البتہ ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے وہ یہاں پہنچا ہوا تھا، مگر ماضی میں بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے، اب بھی انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اور یہ سو کارڈ کچا پکا مسودہ ان سے پاس نہیں ہو پائے گا۔ اور جو گینگ آف 3 جو اس وقت اس تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور اس تباہی کی ذمہ داری کے پیچھے کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ اپنے ایکسٹینشن کے اس دھندے میں سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت واحد امید ہے، وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، جہاں لوگ آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر لوگوں کی آس، امید اور ہوپ ختم کر دی تو اس سے انتشار پھیلے گا۔ تو خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلحہ اٹھائیں؟ خدا نخواستہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ موب جسٹس سسٹم یہاں آ جائے؟ خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں سول وار شروع ہو جائے؟ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو جائیں، ریاست کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ایک سب سے بڑی جمہوری پارٹی کو نہ صرف اس کو بین کیا، ان کے لوگوں کو جیتی ہوئی سیٹوں کو، شیخ مجیب اور اس کی پارٹی کو بین کرنے کے بعد جیلوں میں ڈالا، اپنی فورس یوز کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ لیکن آج حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھنے کے باوجود بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، آپ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ آج آپ نے ملک کو اس کے بدتر انجام پہ پہنچا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ سے ان کنٹرولڈ صوبہ ہو چکا ہے۔ کے پی کے ہر شخص کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہو، اور آپ ہر بلوچ کو کہتے ہو وہ دہشت گرد ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب کے لوگ ان لوگوں سے جتنی نفرت کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہی کراچی کی صورتحال سندھ کی ہے۔
لیکن آپ کی نظر میں وہ بلوچ جو بلوچستان میں بیٹھنا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں مہرنگ بلوچ بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں پختونخوا کا ہر شخص دہشت گرد ہے، تو آپ کی نظر میں شعیب شاہین جیسا سینئر وکیل بھی دہشت گرد ہے، چونکہ 9 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف بھی ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ملک کو اس طرح کی ریاست بنانا ہے تو پھر یہ بنانا ریپبلک کے علاوہ ہم اس کو اسلامک سٹیٹ نہیں تصور کریں گے، پھر یہ اسلامی فلاحی جمہوری ریاست تصور نہیں کریں گے۔ اس لیے جو اوپر چند 1% لوگ وہ بدماشیہ جو اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بس کرو اب آج عوام کی طاقت آپ دیکھ چکے ہو، عوام آج بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں 8 فروری کو کھڑی تھی، اور کوئی تہذیب یافتہ ملک، کوئی سویلائزڈ کنٹری، اس کا طریقہ اور پیمانہ تبدیلی کا ہوتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ جب آپ ووٹ چوری کر لیں گے، جب قانون اور آئین چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیں گے، جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا دیں گے، اور آخری جو سپریم کورٹ پہ ہم حملہ آور ہونے لگے ہیں، یہ آپ کے لیے خود کش ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی آپ ایکسٹینشن چاہتے، غلط جو ان کے فیصلے ہیں ان کو نہیں بھولے، تو جسٹس قاضی فیصل صاحب آپ کے غلط فیصلوں کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ ریزائن کر جائیں یا چھٹی پہ چلے جائیں، پیچھے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اور انشاءاللہ یہ نہیں کامیاب ہوں گے۔